نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. حمد بے حد مر خدائے پاکرا آنکھ ایما داد مشت خاکرا. معزز ناظرین، سٹی پریس کلب کے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لائق حمد ہے وہ رب کائنات، وہ سامع ازل خدا، وہ محبوب کائنات خدا، وہ معبود کائنات خدا، وہ مسجود کائنات خدا، اور وہ خدا جو بحر و بر کا بھی خدا ہے، جو شجر و حجر کا بھی خدا ہے، جو ستاروں اور کہکشاؤں کا بھی خدا ہے، جو صحرا اور میدانوں کا بھی خدا ہے، جو نباتات، حیوانات، جمادات کا بھی خدا ہے، جن و انس الغرس پوری کائنات کا وہ خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. تمام حمد و ثنا اسی رب کائنات کی بارگاہ میں، اور بعدس درود و سلام محبوب کائنات، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کے صدقے سے رب کائنات نے ہمیں دین اسلام کی خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی. معزز ناظرین، بالآخر زندگی نے وفا کی، حیات نے وفا کی، اور وہ مہینہ آ گیا کہ جس ماہ مبارک کے پہلے ہی دن رب کائنات اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. وہ مہینہ آ گیا کہ جس مہینے کی دعا آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل فرمایا کرتے تھے. وہ مہینہ آ گیا کہ جس کی چاہت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے. وہ مہینہ آ گیا کہ جس کی چاہت آپ کے اصحاب بڑی شدت سے انتظار اس کا کیا کرتے تھے. اور وہ مہینہ آ گیا کہ جس مہینے کے استقبال میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز میں اس قدر تبدیلی آ جاتی کہ اصحاب رسول کو لگتا کہ شاید یہ ماہ رمضان آ گیا ہے. وہ مہینہ آ گیا کہ جس ماہ مبارک کی ابتدا، اس کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت اپنی جنت کے سارے دروازے کھولتا ہے اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. وہ مہینہ آ گیا کہ جس ماہ مبارک میں وہ رب کائنات اپنے بندوں پر بے بہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. بالآخر وہ مہینہ آ گیا کہ جس کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رب کائنات نے اپنی وحی کا نزول فرمایا اور آپ پر اصحاب بہت سارے صحیفے نازل فرمائے. بالآخر وہ مہینہ آ گیا کہ جس کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. معزز ناظرین، وہ مہینہ آ گیا کہ جس کی 13 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. وہ مہینہ آ گیا کہ جس کی 18 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. اور پھر 27 رمضان المبارک کو خالق کائنات نے ہم گناہگار امت کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہوتے ہوئے وہ اپنی لازوال بے مثال لا ریب کتاب کا تحفہ عطا فرمایا، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے. گویا تمام الہامی کتابوں کا نزول گویا تمام الہامی کتابوں کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا. اور وہ مہینہ آ گیا کہ جس ماہ مبارک کے آغاز ہی سے، پہلی رات ہی سے
تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ ہر افطاری کے وقت رب کائنات ہزاروں گناہگاروں کو دوزخ سے نجات عطا کر کے اور جنت میں جنت عطا فرمائے گا، اور پھر بالآخر اس کی آخری تاریخ کو ہر دن کے برابر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہگار امتیوں کی بخشش فرمائے گا۔ وہ مہینہ آ گیا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا نجات کا عشرہ ہے۔ وہ مہینہ آ گیا کہ جس مہینے کے لیے رب کائنات پورا سال اپنی جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرواتا ہے کہ اے حاملان جنت، اے جنت میں رہنے والو، اے میرے وہ مقرب فرشتوں جو میری جنت کی تزئین و آسائش اور جنت کا اہتمام کرتے ہو، جنت کو سجانا شروع کر دو کہ ایک سال کے اندر ایک مہینہ ایسا آئے گا کہ جس میں میرے بندے اس ماہ مبارک میں آئیں گے اور اس کے صدقے سے میں انہیں اپنی یہ جنت عطا کروں گا۔ بڑا ہی بدنصیب اور بدبخت ہے وہ شخص جو ایسے مبارک مہینے کی اتنی برکتوں سے بے خبر ہو کر اسے ضائع کر دے۔ اس ماہ مبارک میں تو خالق کائنات پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنی جبین نیاز کو میرے بندہ نواز آستانے پر لے آ، میں نہیں دیکھوں گا کہ تیرے گناہ کتنے ہیں، بس فقط تیرا اپنی بارگاہ میں جھکنا دیکھوں گا اور تجھے بخشش اور رحمت کی جھولیاں تیرے اپنے خزانوں سے بھر کر تجھے عطا کروں گا، تجھے بخشش اور مغفرت کے مژدے عطا فرماؤں گا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این بارگاہ درگ ما درگ نو میدی نیست، صد بار اگر توبہ شکنی باز آ۔ کیا انسان باز آ جا، واپس پلٹا میری بارگاہ میں، چاہے تو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میری بارگاہ نا امیدی اور مایوسی کی نہیں ہے، بس پلٹ کے آنا میری بارگاہ میں تیرا کام ہے، اور تیرے گناہوں سے درگزر کرنا، تجھے بخشش اور اپنی رحمت عطا کرنا، اور تیری سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنا، یہ میرے اختیار میں ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو معزز سامعین، یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ماہ مبارک کی خیر و برکات کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معزز سامعین، حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ایسا ماہ مبارک ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا اور ایسا محبوب ہے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے محبوب تھے، اسی طرح اللہ رب العزت کو تمام مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے یہ ماہ مبارک ماہ رمضان بڑا مبارک ہے، بڑا محبوب ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے 11 بھائیوں کی غلطیوں اور ان کی خطا کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح رب کائنات اس ماہ مبارک میں ایمان احتساب کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو ان کے 11 ماہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انہیں پاک کر دیتا ہے اور انہیں اپنی رحمت اور بخشش کا مژدہ عطا کرتا ہے۔ معزز ناظرین، ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے مطلب کی کوئی بات کسی دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کسی معتبر شخص کی تلاش کرتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا معتبر شخص ملے جو ہمارے مطلب کی بات دوسرے تک پہنچائے، تاکہ ہمارے مطلب اور اس کے مفہوم میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہ آئے۔ اسی طرح خالق کائنات نے جب یہ چاہا کہ وہ اپنا مطلب دنیا والوں تک پہنچائے تو اس نے اپنے انبیاء اور رسل کا ان کی تخلیق فرمائی اور ان کی بعثت کے سلسلے کا آغاز کیا، تاکہ وہ خالق کائنات کے مطلب کو اس کی مخلوق تک پہنچا سکے۔ اور پھر جب اس نے چاہا کہ اس کے مطلب کو دوام ہو اور اس کا مطلب ہمیشہ رہے اور اس کے مطلب کو تکمیل ہو، مطلب کی تکمیل اور اس کے دوام کے لیے اس نے خالق کائنات نے جس ہستی کا انتخاب کیا، وہ ہستی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت، پیغمبر دو جہاں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ذات ہے کہ رب کائنات نے
اپنے مطلب، اپنی منشا اور اپنی رضا کی ساری خیر و برکات اس مخلوق تک پہنچانے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ آپ پر دین مکمل ہوا، اور آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ کوئی امت اور نہ ہی کوئی اور دین آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ذیشان ہے، لا نبی بعدی، کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب صبح قیامت تک راہبری، رہنمائی، ہدایت کی جتنی بھی جو ہے نا وہ روشنی پھوٹے گی، اور جتنی بھی رہنمائیوں کے جو ہے نا وہ راستے نکلیں گے، وہ اسی سنگ آستان سے نکلیں گے۔ اسی لیے حضرت اقبال علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ معزز ناظرین، اب رہبری، رہنمائی، ہدایت کے جتنے بھی چشمے پھوٹیں گے وہ اسی سنگ آستان سے پھوٹیں گے۔ بالخصوص ارکان اسلام کی ادائیگی کے لیے، کہ ہم نے ارکان اسلام کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں یہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے جھکنا ہے، اس کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کو کیسے منانا ہے۔ ارکان اسلام کے جتنی بھی ادائیں ہیں وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کا مجموعہ ہیں۔ آپ کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر ہم کسی صورت بھی اپنے رب کائنات کی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز کا حکم ہوا کہ بھئی نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اصحاب رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں پتہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے جھکنا ہے، اس سے کیسے مانگنا ہے، اس سے ملاقات کیسے کرنی ہے، ہمیں بتائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ بس تم مجھے دیکھتے جاؤ، جس طرح میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، بس اسی طرح تم نے بھی اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو معزز ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ ماہ رمضان کہ جسے ہم نے کیسے گزارنا ہے، بلا شبہ اس کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ تو آپ کی حیات مبارکہ میں ماہ رمضان، چونکہ آپ نے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، سو 9 مرتبہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ماہ رمضان آیا، اور اس ماہ مبارک ماہ رمضان کا اس قدر اتنی کثرت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اس حیات مبارک میں آنا، اور آپ کے معمولات اور آپ کا ماہ رمضان ہر سال گزارنا، یہ بلا شبہ ہمیں کامل رہبری اور کامل رہنمائی عطا کرے گا۔ تو آئیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اسی ماہ مبارک کے اندر ہی وہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہمیں عطا فرمایا، جو قیامت تک کے لیے، ہر کس و ناقص کے لیے، تمام انسانیت کے لیے وہ کامل رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، جسے لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب بھی رب کائنات نے، ہدایت کا مجموعہ بھی وہ رب کائنات نے، وہ لا ریب بے مثل اور بے مثال کتاب بھی رب کائنات نے اسی ماہ مبارک کے اندر ہمیں نازل فرمائی۔ اور اس کتاب کے نزول سے قبل بھی میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کے ساتھ ایسا محبت بھرا تعلق تھا کہ آپ اس ماہ مبارک سے پہلے ایک مہینہ خلوت نشینی اختیار فرماتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، غاروں میں چلے جاتے، پورا ماہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے۔ حضرت ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہر سال 1 ماہ غار حرا میں خلوت اور تنہائی میں چلے جاتے، حتیٰ کہ وہ ماہ آ گیا جس میں اللہ رب العزت نے
آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا. آپ کو اعلان نبوت کا جب حکم ہوا تو گویا وہ بھی مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا. تو کہا وذالک الشہر شہر رمضان، وہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور اسی میں قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک سے کتنی محبت کرتے تھے. خود سوچیں کہ جس کے پانے کی دعا نبی رحمت جو ہے نا ہاتھ بلند کر کے اپنے مہربان رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے مالک تیری بارگاہ میں التجا ہے، مجھے یہ ماہ مبارک جو ہے وہ عطا فرما. اے رب کائنات تیری بارگاہ میں التجا ہے. اور یہ الفاظ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اسے امام احمد نے بھی اپنے مسند کے اندر اسی طرح نقل کیا ہے. اور پھر حضرت یعلا بن فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ وہ ماہ رمضان کے پانے کے لیے 6 ماہ تیاری کیا کرتے تھے، اور پھر جب اس ماہ مبارک کو پا لیتے تو 6 ماہ اس کی قبولیت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے کہ اے مالک، جو اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے تیری بندگی کی ہے، جو ہم نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تیرے قرآن کی تلاوت کی ہے، اے مالک تیری بارگاہ میں التجا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، سو تیری بارگاہ میں التجا ہے ہماری اس ناقص سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. 6 ماہ اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا فرمایا کرتے. معزز ناظرین، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی طرف جھک جاتے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت قائم کرتے، قرآن سے تعلق قائم کرتے، قرآن سے محبت کرتے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کے آنے سے قبل ہی وہ اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے. جی تو معزز ناظرین، آج کی اس پہلی ملاقات کا سب سے بڑا پیغام یہ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ قبل از رمضان وہ اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. سو بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے ان حضرات کے لیے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہے. میری ان سے التماس ہے کہ ماہ رمضان کا چاند طلوع ہونے کا انتظار مت کریں. نہ جانے خالق کائنات ہمیں وہ زندگی، وہ لمحے عطا کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے. سو میری آپ سے التماس ہے کہ اس سے قبل کہ ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو اور وہ ہمیں مژدہ اور خوشخبری مژدہ رب کائنات کی رحمت کا مژدہ سنائے، مژدہ خداوندی ہمیں نصیب ہو، اس سے قبل اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالیے، اور اس سے قبل وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیے. اگر آپ کچھ صدقہ نکالنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے، آپ جو ہے نا وہ اپنے نصاب کی حد کو نہیں پہنچتے تو آپ کچھ نہ کچھ صدقہ تو دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ صدقہ تو نکال سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا بہت جتنا بھی صدقہ نکال سکتے ہیں وہ صدقہ نکالیں، اور صاحب نصاب بہر صورت اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں اور ان مستحقین تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اس قابل نہیں ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، اور نہ جانے ان کی سحری کیسی ہو، نہ جانے ان کی افطاری کیسی ہو. یہ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میرے دسترخوان پر پہلی افطاری میں تو ہزاروں رب کائنات کی نعمتیں بچھی ہوں، مگر میرے وہی بھائی، وہ میرے جو ہے نا وہ کلمہ گو بھائی، جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، میرے وہ بھائی جنہیں رب کائنات نے میرے ساتھ بھائی کا رشتہ قائم کیا ہے، جن کے ساتھ رب کائنات اور آپ کے حبیب نے بے پناہ محبت کی ہے. میری دسترخوان پر تو ہزاروں نعمتیں ہوں، مگر وہ پانی کے نوالے کو ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ، یا چند جو ہے نا وہ کھجوروں کے ساتھ، یا خشک روٹی کے ساتھ، یا عام سادہ کھانے کے ساتھ وہ افطاری کر رہے ہوں. سو میری التماس ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو مستحقین تک ضرور پہنچائیں.
بالخصوص سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے. اپنے رشتہ داروں میں ٹٹولیے، تلاش کیجئے کہ کون ہے کہ جو مستحق ہے، پھر اپنے ہمسائیگی میں دیکھیے کہ کون مستحق ہے. باہر صورت ان تک رمضان کے آغاز سے قبل جو ہے نا وہ اپنے مال کا زکوٰۃ جو ہے نا ان تک پہنچائیے، تاکہ ان کی افطاری بھی کم از کم ہمارے جیسی ہو، ان کی سحری بھی ہمارے جیسی ہو، ان کا رمضان بھی ہمارے جیسا گزرے. کیونکہ یہ ماہ مبارک یہ دوریوں اور اونچ نیچ کے فرق کو مٹانے کے لیے آتا ہے، یہ غریب اور امیر کے فرق کو مٹانے کے لیے ہے. میری التماس ہے کہ خدا را تاخیر مت کیجیے گا، ماہ رمضان سے قبل اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات و خیرات ان مستحقین تک پہنچائیے گا، تاکہ وہ سحری اور افطاری میں اپنے دین اسلام کو قبول کرنے پر فخر محسوس کریں کہ ہم اس محبوب کی امتی ہیں جس نے اس دنیا میں آ کر تمام فرق مٹا دیے تھے. انہیں مسلمان ہونے پر ناز ہو، فخر ہو، ان کا سینہ جو ہے نا وہ فخر سے چوڑا ہو جائے، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی بجا لائیں اور آپ کے لیے بھی دعا کریں. بلا شبہ یہ ماہ مبارک برکتیں سمیٹنے کا ماہ مبارک ہے. ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا، اور یہ ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہر روز آپ سے ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.